اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی سیر و سلوک کے موضوع پر لکھی گئی نہایت ہی بہترین کتاب ہے۔ بیان ہوا کہ اس کتاب کی کافی جلدیں اب تک پبلش ہو چکی ہیں، شاید 10 جلدیں میں نے مشاہدہ کی ہیں اور ابھی یہ کام جاری ہے۔ بیان ہوا کہ علامہ صادق طہرانی نے اپنے اساتید سے جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے خود کتابوں میں مطالعہ کیا ہے، نہایت ہی ایسے گراں بہا گراں قدر نکات ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں جاننا ایسے افراد کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا عشق موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سفر کریں، جسے اصطلاحاً سلوک الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جائیں اور عشق میں اللہ کے اس قدر بلند مقام پر فائز ہوں کہ فنا فی اللہ بقا باللہ کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ تو ایسے افراد کے لیے رہنما نکات کو بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ وہ ان نکات کو جان کر درست انداز میں اس سفر کو جاری رکھ سکیں اور خداوند متعال کی لقاح کے بلند مرتبے پر فائز ہوں۔ ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں اس کتاب سے مختلف نکات بیان کر رہے تھے، لیکن آج سے علامہ صادق طہرانی ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان سے متعلق کچھ مطالب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور الظاہر چونکہ یہ کتاب مختلف لمحات میں مختلف اوقات میں آیت اللہ کے دروس کا مجموعہ ہے جسے بعد میں تدوین کیا گیا، تو جب ایک استاد درس دیتا ہے تو ممکن ہے بعض اوقات ایسے قمری مہینوں میں واقع ہو جائیں وہ درس کہ جو خود نہایت ہی قداست رکھتے ہیں، نہایت ہی پاکیزگی رکھتے ہیں، اور ان مہینوں کی قداست اور پاکیزگی کو بیان کرنا اور انہیں پہچاننا یہ بھی ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا علامہ طہرانی ایک جو ہے وہ معمولی سا تعارف کروا رہے ہیں ان مقدس مہینوں کا، یعنی ماہ رجب المرجب سے آغاز کر رہے ہیں اور باقی مہینوں کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور آئندہ جلدوں میں بھی ان مہینوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو اگر تفصیلاً ان مہینوں سے متعلق جاننا چاہیں تو عزیزان محترم کتابیں موجود ہیں۔ مثلاً مرحوم آیت اللہ علامہ جواد آغا ملکی تبریزی، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب ہے المراقبات، یا اس کا دوسرا نام ہے اعمال السنہ، یعنی سال بھر کے اعمال۔ اس میں مختلف مہینوں کے متعلق آیت اللہ جواد مرزا ملکی تبریزی نے جو روایات، جو اعمال بیان ہوئے ہیں انہیں وہاں تدوین کیا ہے، جو ایک عارف کے لیے، ایک سالک کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سید ابن طاؤس کی کتاب ہے الاقبال، اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں جو آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا ان نکات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت اللہ طہرانی اس ماہ رجب المرجب کے آغاز سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس شریف ترین مہینے کی برکات کو درک کر سکیں اور اپنے آخرت کے لیے اس مہینے کو زاد اور توشہ تہیا کر سکیں، یعنی ایسے اعمال انجام دے جو ہماری آخرت کے لیے مفید واقع ہوں۔ لہٰذا کتاب المراقبات کی عبارت کو جو ہے وہ آیت اللہ صادق طہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب نہایت ہی نفیس، نہایت ہی شریف، نہایت ہی جلیل القدر شخصیت کی یہ جلیل القدر کتاب ہے، اور یقیناً ہم سب اس کی طرف رجوع کریں۔ مفاتیح الجنان جس طرح ایک نہایت ہی پاکیزہ کتاب ہے جو تمام مؤمنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح سے الاقبال بھی، اور اسی طرح سے مفاتیح بھی، اور اسی طرح سے المراقبات بھی مؤمنین کے گھروں میں ہونی چاہیے۔ لیکن مفاتیح کو ایک عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے اور یہ کتابیں اس عالمی شہرت کو نہیں پہنچ سکی ہیں عوام الناس کے درمیان، وگرنہ علمی حلقوں میں، علمی ماحول میں، علمی شخصیات کے درمیان یہ المراقبات اور الاقبال زیادہ شہرت رکھتی ہیں مفاتیح الجنان سے۔ لہٰذا مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اس ماہ رجب المرجب سے کیا متعلق فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهَذَا الشَّهْرُ بِمَحَلٍ عَظِيمٍ مِّنَ الشَّرَافَةِ، یہ رجب المرجب کا مہینہ شرافت میں نہایت ہی عظیم مہینہ شمار ہوتا ہے۔
ومن اسباب شرافت ہی، اور اس ماہ رجب المرجب کی شرافت کے اسباب میں سے نہایت اہم سبب کیا ہے کہ انہو من اشہر الحرم، کہ یہ ماہ رجب المرجب اللہ کے حرام مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ یہ ایک اس کی وجہ ہے اس کی شرافت کی کہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کو حرام قرار دے دیا ہے، جنگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس قدر اس کا احترام جو ہے وہ برقرار رکھنا یہ ضروری ہے۔ وَأَنَّهُ مِن مَوَاسِمِ الدُّعَاء، اور یہ مہینہ اس قدر اہم مہینہ ہے کہ دعا کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کے تمام لمحات دعا کے لمحات ہیں۔ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی اسلام سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ماہ رجب نہایتی قداست والا مہینہ، نہایتی شرافت والا مہینہ شہرت رکھتا تھا، اور اہل جاہلیت اس عظیم مہینے کو عظیم ہی شمار کیا کرتے تھے۔ اور دور جاہلیت میں رسول خدا کی بعثت سے پہلے وَكَانُوا يَنْتَظِرُونَهُ، وہ اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے لِحَوَائِجِهِمْ، تاکہ وہ سال بھر کی جو حاجات ہیں وہ ماہ رجب میں خداوند متعال سے تقاضا کریں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ اس قدر یہ مہینہ اہمیت کا حامل مہینہ تھا دور جاہلیت میں۔ وَلِذَالِكَ حِكَایَةٌ عَجِیبَةٌ، اور اسی عنوان سے اس ماہ رجب سے متعلق جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ حکایات ہیں، عجیب جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ نقل بعضها السید الجلیل اعلی اللہ مقامہ فی الاقبال، کہ ان جو حکایات ہیں، ان روایات میں سے، ان حکایات میں سے، ان واقعات میں سے سید جلیل سید ابن طاؤس اعلی اللہ مقامہ شریف نے اپنی کتاب الاقبال بالاعمال الحسنۃ فیما یعمل مرتن فی السنۃ، یعنی الاقبال یعنی نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا، اقبال یعنی متوجہ ہونا نیک اعمال کی طرف۔ کون سے ایسے نیک اعمال؟ ایسے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا جنہیں سال بھر میں ایک دفعہ انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کس شخصیت کی ہے؟ یہ کتاب ہے سید جلیل سید ابن طاؤس کی، ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، اور ان کے حالات زندگی بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ شخصیت 589 ہجری قمری سے 664 ہجری قمری کے درمیان یہ اس دنیا میں موجود تھے، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بہت قریب زمانہ تھا اس شخصیت کا۔ لہٰذا اس کتاب میں موجود دعائیں اور اذکار اور روایات نہایتی اہمیت کی حامل ہیں عرفاء کے لیے، علماء کے لیے، شخصیات کے لیے، عین اسی طرح سے جیسے آج کل ہمارے گھروں میں مفاتیح الجنان کو اہمیت دی جاتی ہے، قدیم زمانے میں اور بطور خاص علماء میں قدیماً و حدوثاً و جدیداً اس کتاب الاقبال کو، اور اسی طرح مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی کتاب المراقبات کو نہایتی اہمیت حاصل ہے۔ نہایتی اہم مطلب جس کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اس رجب المرجب مہینے کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نسبت۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُ شَهْرُ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ماہ رجب امیر المؤمنین کا مہینہ ہے۔ کما ورد فی بعض الروایات، یعنی بعض روایات میں رجب کو امیر المؤمنین کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ کما ان شعبان شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شعبان کو رسول خدا کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جیسے رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، عین اسی طرح سے ماہ رجب المرجب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مہینہ ہے۔ پس سید ابن طاؤس سے کیا نقل فرما رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ شَهْرُ امیر المؤمنین علیہ السلام کما ورد فی بعض الروایات، کہ ماہ رجب امیر المؤمنین کا مہینہ ہے جیسے بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے، کما جیسے ان شعبان شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شہر رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے جیسے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، عین اسی طرح سے شہر رجب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا مہینہ ہے۔ وَأَنَّ يَوْمَ نِصْفِ مِنْهُ وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ أَحَبِّ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور اس ماہ رجب المرجب کی جو 15ویں تاریخ ہے وہ نہایتی قداست کی حامل ہے، نہایتی پاکیزگی کی حامل ہے، کہ اس
15 تاریخ سے متعلق یہ بیان ہوا ہے، من احب الایام الی اللہ تعالی، یعنی 15 رجب المرجب اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہایتی اہمیت کی حامل جو ہے وہ دن ہے۔ وَأَنَّهُ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِهِ، اور یہ ماہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا کی امت کے ساتھ مخصوص قرار دے دیا ہے۔ وَأَنَّهُ مَوْسِمُ عَمَلِ الْإِسْتِفْتَاحِ كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ، اور یہ ماہ رجب المرجب، اور رجب المرجب میں بھی بطور خاص یہ 15 کا جو دن بیان کیا گیا ہے، یہ دن عمل کے لیے اور بطور خاص دعائے استفتاح یعنی اعمال داؤد کا دن ہے، اور اس اعمال داؤد کی تفصیل ہم بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تیسرا مطلب جو یہاں نہایتی اہمیت کا حامل ہے، آیت اللہ جواد مرزا آغا ملکی تبریزی اس ماہ رجب المرجب کی 15ویں تاریخ کی اہمیت سے متعلق بیان کر رہے ہیں، یعنی اس 15 تاریخ کی فضیلت سے متعلق روایت بیان ہوئی ہے، اور اس روایت کو سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال الاعمال کے اندر تحریر کیا ہے، اور اس روایت میں ملتا ہے کہ یہ 15 رجب کا دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اخصہ وَأُمَّتُهُ بِيَوْمِ النِّصْفِ مِنَ الرَّجَب، کہ 15 رجب المرجب کے دن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص کیا ہے خداوند متعال نے۔ لہٰذا یہ روایت نہایتی اہمیت کی حامل روایت ہے۔ میں اس روایت کا عربی متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ کیسے عجیب مطالب اس میں موجود ہیں۔ اقولو، یہاں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، وَرَأَيْتُ فِي حدیث، یعنی سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَىٰ ابن عباس، ایک ایسی روایت جو ابن عباس تک جو ہے وہ متصل ہو رہی ہے، روایت میں مرفوع نہیں ہے، تمام سلسلہ سند روایت میں موجود ہے۔ قال، تو کیا اس روایت میں بیان ہو رہا ہے؟ قال آدم علیہ السلام یا رب، خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام خداوند متعال کی بارگاہ میں تقاضا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اخبرنی بأحب الایام الیک، اے میرے پروردگار تیرے نزدیک ایام میں سے، سال بھر کے ایام میں سے کون سا دن سب سے زیادہ محبوب دن ہے؟ وأحب الاوقات، اور اوقات میں تمہارے نزدیک ہے میرے پروردگار سب سے زیادہ محبوب وقت کون سا وقت ہے؟ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ، تو خداوند متعال نے حضرت آدم پر وحی کی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یا آدم، اے آدم، احب الاوقات الى یوم النصف من رجب، اے آدم میرے نزدیک بہترین اوقات میں سے جو وقت ہے وہ 15 رجب المرجب کا دن ہے۔ یا آدم، اے آدم، تقرب الى یوم نصف من الرجب، اے آدم 15 جو رجب کا دن ہے اس دن میرے ساتھ تقرب اختیار کرنے کے لیے کیا اعمال انجام دو؟ بقربان، قربانی کرو، وضیافت، قربانی کرو یعنی جانور کو ذبح کرو، اور لوگوں کو دعوت دو کہ وہ آپ کے دسترخوان پر آئیں اور آ کر اس قربانی سے فیضیاب ہوں اور استفادہ کریں۔ وصیام، اور اس 15 رجب کے دن روزہ رکھ کے جو ہے وہ میرا تقرب حاصل کرو۔ اس کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان روزے کی نیت کرے اور باقی مؤمنین بھی روزے کی نیت کریں، ایک انسان جو ہے وہ قربانی کرے اور باقی تمام مؤمنین کو دعوت دے، تو مومن کی دعوت کو اجابت کرنا یہ بھی مستحب ہے، اور مستحب روزے کو مومن کی دعوت کی اجابت کرتے ہوئے افطار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے دعوت کا ثواب بھی ہو جائے گا اور روزے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا بقربان یعنی اس 15 رجب کو قربانی کی جائے، وضیافت دعوت دی جائے، وصیام اور روزہ رکھا جائے، ودعاء و استغفار اور اس 15 رجب کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، وقول لا الہ الا اللہ، اور 15 رجب کو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے توسط سے، جن کے توفیل انسان اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ یا آدم
انی قضیت فیما قضیت، اے آدم میں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، وسطرت فیما سطرت، اور جو چیز میں نے لکھنا تھا لوح محفوظ پر وہ چیز میں مکتوب کر چکا ہوں، کہ انی باعث من ولدک نبیا، کہ اے آدم میں تمہاری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث کروں گا، لا فتن، کہ وہ نبی کیا ہوگا، اس کی خصوصیات میں یہ ہوگا کہ وہ نبی سخت گیر نہیں ہوگا، ولا غلیظ، اور نہ ہی وہ تند مزاج ہوگا، ولا سخاب، اور وہ نہ ہی تو فی الاسواق، نہ وہ بازار کے اندر شور مچانے والا شخص ہوگا، حلیم، وہ حلیم طب ہوگا یعنی بردبار ہوگا، رحیم مہربان ہوگا، کریم یعنی وہ نبی کریم ہوگا، عظیم البرکت، اور اس نبی کی برکت نہایت ہی عظیم ہوگی، اخصہ و امتہ بیوم نصف من الرجب، کہ میں نے اس نبی کے لیے جو ہے وہ 15ویں تاریخ ماہ رجب کی اس امت کے ساتھ خاص کر دی ہے، لا یسألونی فیہ شیئا الا اعطیتہ، کہ اس دن امت مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گی مگر یہ کہ جو سوال بھی کرے گی اس سوال کو میں اجابت کروں گا اور اس امت کو عطا کروں گا، ولا یستغفرونی الا غفرت لہم، اور اس امت میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو مجھ سے استغفار کو طلب کرے اور میں اس کی استغفار کو اجابت نہ کروں، یعنی جو بھی 15 رجب کی تاریخ کو مجھ سے استغفار کا مطالبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ولا یسترزقونی الا رزقتہم، کہ کوئی بھی مجھ سے رزق کا 15 رجب کو مطالبہ کرے گا تو میں اس کو رزق عطا کروں گا، ولا یستقیلونی الا اقلتہم، کہ جو کوئی بھی اپنی لغزشوں سے مجھ سے پناہ کا تقاضا کرے گا تو میں اسے لغزشوں سے پناہ عطا کروں گا، ولا یسترحمونی الا رحمتہم، کہ کوئی بھی مجھ سے 15 رجب کو رحمت کا تقاضا کرے گا میں اس کو رحمت عطا کروں گا۔ پھر خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا آدم من اصبح یوم النصف من رجب، اے آدم کہ جو کوئی بھی 15 رجب کا آغاز کرتا ہے کس حالت میں، صائمن، کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، ذاکرن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، خاشعن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاشع اور متواضع ہے، حافظاً لفرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی 15 رجب کے دن وہ یہ عہد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، متصدقاً من مالہ، اور وہ 15 رجب کو اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے، لم یکن لہ جزاء عندی الا الجنہ، کہ ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہے، اس انسان کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ یا آدم، اے آدم، قل لولدک، اے آدم اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچا دو، ان یحفظوا انفسہم فی رجب، کہ وہ رجب کے مہینے میں اپنے نفسوں کا خیال رکھے، فإن الخطیئۃ فیہ عظیمہ، کہ جو ماہ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو یہ خطا بہت عظیم شمار ہوگی۔ یہاں پر یہ روایت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ خود توجہ فرمائیں کہ کس قدر خداوند متعال نے اس ماہ رجب میں بطور خاص 15 تاریخ کو قداست عطا کی ہے۔ چوتھا مطلب جسے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ يَوْمَ السَّابِعَ وَعِشْرُونَ مِنْهُ يَوْمَ الْمَبْعَثِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ 27ویں رجب کا مہینہ اور تاریخ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا دن ہے، الذی هو یوم ظہور الرحمت الرحیمیہ، یہ 27 رجب کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمت رحیمیہ ظاہر ہوئی ہے، ظہوراً لم یرا مثلہ من اول العالم الی ھذا الیوم، کہ اس 27 رجب سے پہلے کسی نے بھی جو ہے وہ اس کائنات میں اللہ کی اس رحمت کو مشاہدہ
نہیں کیا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت رحیمیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بدولت ظاہر ہو رہی ہے کہ جو آغاز کائنات سے رسول خدا کی بعثت کی تاریخ تک اس سے پہلی کسی نے ایسی رحمت رحیمیہ خداوند متعال کی مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ پس یہ دن کیا ہو گیا؟ وَهُوَ أَشْرَفُ الْأَيَّامِ من الجہاد الباطنیت، پس باطنی جہاد سے 27 رجب کا دن نہایتی قداست کا حامل ہے، نہایتی پاکیزگی کا حامل ہے، نہایتی شریف دن ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَضَائِلُ هَذَا الشَّهْرِ لَا يُحِيطُ بِهَا الْعُقُولُ، اور ماہ رجب المرجب کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کی عقل ان فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی ماہ رجب المرجب فضائل کے اعتبار سے اس قدر بلند، اس قدر اعلیٰ مہینہ ہے کہ انسان کی عقول ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گی اور انہیں درک نہیں کر پا سکتی۔ اس مہینے میں عمل کرنے والوں کے فضائل کو اور ان فضائل کو جو اس رجب سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہر مومن کو رغبت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ ماہ رجب المرجب کی قداست اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے رغبت کے ساتھ اس مہینے میں اعمال رجبیہ کو انجام دے اور قیامت کے دن این الرجبیون کا مصداق بنے۔ ابھی اس مہینے سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمیں ان ایام کی قداست کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستقبل میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ماہ رجب المرجب قریب ہے، تو دعا گو ہے خداوند متعال اس ماہ رجب میں ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔